بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا۔ دنیا بہت تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ یورپ میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا۔ معزز سامعین، کرونا وائرس جو کہ ایک عالمگیر مسئلہ بن چکا ہے، اس وبا کی وجہ سے بہت سی انسانی جانیں ضائع ہو چکیں۔ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی دنیا میں بسنے والے ممالک ہیں، ہر ملک میں تقریباً یہ وبا پہنچ چکی ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف پریشانی کی کیفیت ہے، ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس موقع پر نبی پاک صاحب لولاک احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے معزز سامعین کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تاکہ جہاں تک ممکن ہو سکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مقدس فرامین جن جن دوست احباب کی خدمت میں پہنچیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ سب سے پہلے مسلم شریف کے اندر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، عن النبی قال اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها الا فرار منه۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ایسے علاقے میں ہو اور اس علاقے میں طاعون کی بیماری اگر پھیل جائے اور اس کے بارے میں تم سنو تو تمہیں چاہیے کہ اس میں ہرگز نہ جاؤ، یعنی اس علاقے میں، اس بستی میں اور اس خطہ زمین میں ہرگز نہ جاؤ۔ اور اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم اس میں موجود ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس جگہ سے ہرگز نہ نکلو۔ اس حدیث مبارکہ کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، اور ایک مقام پہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، عن ابی سلمہ سمع ابا ہریرہ بعد یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یوردن ممرد علی مصحہ۔ اگر کوئی ایسی مرض میں مبتلا ہو جائے جو دوسروں کو بھی لگ سکتی ہے تو وہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ صحت مند کے قریب ہرگز نہ جائے۔ اب اس کا ایک مطلب یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنے کے لیے اور اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے، اپنے دوستوں کی حفاظت کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس وبا کی بڑھتی ہوئی شدت کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہر طرح کی دینی، سیاسی، سماجی اجتماعات سے کچھ دنوں کے لیے ہم خود کو کنارہ کشی میں لے جائیں اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے
ہم آئسولیشن والا کلیہ اختیار کریں اور ایسی جگہ پہ بالکل نہ جائیں جہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے یا فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی جگہ پہ جانا مکمل طور پر کچھ دنوں کے لیے ہم بند کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا اس مرض سے متاثر شخص وہاں پہ موجود ہو، تو ہمارے وہاں پہ جانے کی وجہ سے کرونا وائرس ایک دوسرے تک جو پھیلتا ہے، اس کی بنیادی وجہ تمام ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ایسا موذی وائرس ہے کہ جو ایک شخص کے دوسرے شخص سے اگر کوئی فزیکل کانٹیکٹ کرتا ہے، اگر کوئی کسی دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے، کسی دوسرے متاثرہ شخص کے پاس بیٹھتا ہے، یا کسی کے سامنے متاثرہ شخص کھانسی کرتا ہے، تو یہ فی الفور اس میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے اس وقت تک ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کریں اور کسی بھی ایسی نشست میں ہرگز نہ جائیں۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ایک شخص سے آگے دوسرے تک پھیلنے والی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ثقیف سے ایک وفد مسلمان ہونے کے لیے جب مدینہ طیبہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس پر بیعت کرنے کی نیت سے جب اپنے علاقے سے وہ چلتے ہیں، اب ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو جذام کا وائرس تھا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے اس بات کی خبر دی، یہ جو وفد آپ سے ملنے کے لیے ثقیف سے آ رہا ہے، اس وفد میں ایک متاثرہ شخص بھی ہے جس کو جذام کا وائرس ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو فی الفور آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا اور فرمایا کہ اس کو جا کر کے پیغام دیں، اِنَّا قَدْ بَایَعْنَاكَ فَارْجِعْ، کہ آپ کو میں نے بیعت کر لیا، تو آپ ایسا کریں واپس اپنے قبیلے میں چلے جائیں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے متاثرہ شخص کے قریب ہرگز نہ جائیں۔ اور ایک نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں مذکور ہوا، عن ابی سلمہ سمع ابا ہریرہ بعد یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یوردن ممرد علی مصحہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ایسی مرض میں مبتلا ہے جو دوسروں کو لگ سکتی ہے، دوسرے لوگوں کو لگنے کا اندیشہ ہے، تو اس بیمار شخص کو چاہیے کہ وہ ہرگز صحت مند کے قریب نہ جائے۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان اس موقع پر یہ کہے کہ میں تو تقدیر پہ ایمان رکھتا ہوں، میرا تو توکل اتنا مضبوط ہے تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس بات کا ذکر میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرمائی، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت سخت آندھی اور طوفان آیا، آسمان پر بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اور ایک شخص اس آنے والے طوفان سے بچنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں اس کی ٹہنیوں کی پناہ حاصل کر کے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ قریب سے گزرنے والے ایک شخص نے اس سے پوچھا، اے بندہ خدا، آپ یہاں پہ کس لیے کھڑے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں آنے والے طوفان سے بچنے کے لیے، جو آسمانی بجلی گرتی ہے اس سے بچنے کے لیے اس درخت کی پناہ میں اور اس کی اوٹ میں کھڑا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ آسمانی بجلی زیادہ تر درختوں میں گرا کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ چلے جائیں، میرا اللہ ہی وارث ہے۔
اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ شخص چل پڑا۔ ایک دوسرا شخص وہاں سے گزرا، اس نے بھی اس کھڑے ہونے والے شخص سے یہی سوال پوچھا اور اس نے یہی جواب دیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ ہی وارث ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا شخص گزرا، اس نے بھی وہی سوال پوچھا جو پہلے دو اشخاص نے جو سوال پوچھا تھا، تیسرے نے بھی یہی پوچھا، تو اس نے آگے سے وہی جواب دیا۔ تو خیر تینوں شخص وہاں سے گزر گئے اور اچانک اتنی زور کی بجلی گری کہ وہ درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ گیا، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی شاخیں، ہر چیز ٹوٹ گئی، اور اتنی زور کی بجلی وہاں پہ گری کہ درخت بالکل تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کے سائے میں کھڑا ہونے والا وہ شخص بھی اس بجلی کی زد میں آ کر وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ سامنے کھڑا ایک شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے حیرت میں آ کر کے کہا، کتنی حیرانگی کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس شخص کو تو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تو اللہ کی ذات پر اس قدر بھروسہ اور ایمان تھا، تو پھر یہ شخص کیوں مر گیا، یہ کیوں ہلاک ہو گیا؟ اور اللہ کریم نے پھر بھی اس کو نہیں بچایا۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، دراصل وہ تینوں آدمی جو وہاں سے گزرے وہ اللہ نے ہی بھیجے تھے کہ آپ اپنی جان بچاؤ اور یہاں سے بچ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، مگر اس شخص نے ان کی بات کو نہ مانا، اس کو اگنور کر دیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی جان کو خود ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو اب ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ہماری حکومت بھی بار بار اسی بات پہ زور دے رہی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ اپنے اپنے گھروں میں قیام کریں، باہر بازاروں میں، گلیوں میں، محافل مجالس کے اندر اور گیدرنگ والی پلیس پہ آپ بالکل نہ جائیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس بات کو بالکل بھی اگنور نہ کریں اور لازمی طور پر احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط اور تدبیر کو نظر انداز کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند نہیں۔ تدبیر اور احتیاط کو نظر انداز کرنا یہ توکل نہیں، اس کا نام بھروسہ نہیں، یہ توکل کے خلاف ہے۔ تقدیر اور توکل یہ دونوں آپس میں، تقدیر اور توکل کے ساتھ ساتھ تدبیر اور احتیاط یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ اس کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو ضرور اپنائیں اور اپنی جان بھی محفوظ رکھیں اور اپنے ساتھ بسنے والے دوسرے لوگوں کی جان بھی محفوظ رکھیں۔ اس قسم کی وبا تاریخ کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے چند اصحاب کے ہمراہ، اپنے حضرت عمر بن خطاب دیگر اصحاب رسول کے ہمراہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ شام سے پہلے ایک جگہ پہ جب آپ پہنچتے ہیں، وہاں پہ آپ نے قیام کیا تو آپ کو خبر ملی کہ شام کے اندر ان الوباء وقع بالشام، کہ شام کے اندر ایک ایسی وبا پھیل چکی ہے جس کی وجہ سے بے شمار ہلاکتیں بھی واقع ہو چکی ہیں۔ اور اس وبا کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے کہ اس قدر عجیب و غریب قسم کی وبا تھی کہ 3 دن کے اندر صرف 70,000 سے زائد جنازے شام کے ملک سے اٹھے، اتنے کثرت کے ساتھ لوگ اس وبا کی وجہ سے مر گئے۔ اب جب شام کے اندر یہ وائرس پھیل گیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شام کے ملک میں داخل نہیں ہوئے کہ آپ کو ایک شخص نے اس بات کی خبر دی اور آپ وہاں پہ رک گئے۔ اب یہ جو وبا شام کے اندر پھیلی ہوئی تھی اس قدر خطرناک تھی کہ ایک آدمی جنازے گننے کی غرض سے ایک راستے میں بیٹھ جاتا ہے، اس نے اپنے پاس ایک مٹکا لیا، جو ہی وہاں سے کوئی ایک جنازہ گزرتا وہ ایک کنکری اٹھا کر اس مٹکے میں ڈال دیتا۔ راستے سے گزرنے والے ایک شخص نے مٹکا دیکھا
تو وہ پوچھنے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بولا کہ میں جنازے گن رہا ہوں۔ وہ شخص آگے گزر گیا اور اس نے جا کر کے جنازے میں شرکت کی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ شخص واپس پلٹا، اس نے دیکھا وہاں پہ کوئی اور شخص بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا جو پہلے یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور کنکریاں اٹھا اٹھا کے اس مٹکے میں ڈال رہا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ بھی کنکری بن کر اسی مٹکے میں چلا گیا، یعنی کہ اس کا بھی جنازہ اٹھ گیا۔ تو ایسے یعنی کہ منٹوں سیکنڈوں میں اموات واقع ہو رہی تھیں، اور ایسا خطرناک وائرس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھیلا۔ تو جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچے تو آپ کے ہمراہ دیگر لوگ بھی تھے۔ آپ کو ابھی تک نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی خبر نہیں ملی تھی کہ جو اس مشکل گھڑی میں آپ کے لیے کوئی فیصلہ اختیار کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی۔ اب صحابہ کرام خلفائے راشدین کا کیا معمول تھا؟ جب بھی کسی مشکل مہم میں پڑ جاتے، سب سے پہلے قرآن سے سہارا لیتے۔ اگر قرآن سے اس کا فیصلہ اور اس کا کوئی واضح موقف مل جائے تو پھر اس پہ عمل کرتے۔ اگر قرآن سے رہنمائی نہ ملتی تو صاحب قرآن کے فرامین کی طرف نظر دراتے۔ اگر وہاں سے بھی ان کو مدد نہ ملتی تو پھر وہ آپس میں اکابرین مشائخ اور دیگر بڑے بڑے جو کبار سے اصحاب رسول ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرتے۔ اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں پہ موجود اصحاب سے پوچھا، کسی نے بھی اس حدیث مبارکہ کے متعلق کوئی خبر نہ دی، کیونکہ کسی کو اس کے بارے میں علم نہ تھا، یہ خبر ان تک پہنچی نہ تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایسا کیا، مشاورت کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے مہاجرین کی جماعت کو بلایا۔ مہاجرین صحابہ جو وہاں پہ موجود تھے ان سے جب آپ نے پوچھا کہ آپ اس بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب جب مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے آپ نے پوچھا تو ان میں سے ہر ایک نے کہا، خرست لامر فلا نرا ان ترجع عنہ۔ اے امیر المؤمنین، آپ کو چاہیے کہ آپ ہرگز یہاں سے واپس نہ پلٹیں، بلکہ جس مقصد کے لیے آپ نکلے ہیں آپ اس کام کو سر انجام دیں، اور اس کو سر انجام دیے بغیر واپس ہرگز نہ جائیں۔ ہماری رائے تو یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں۔ یہ بات جب حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنی تو آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، ارتفعوا عنی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے انصار کی جماعت کو بلایا۔ جب انصار کی جماعت وہاں پہ تشریف لائی، آپ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے یا واپس جانا چاہیے؟ تو ان میں سے جو بڑے بڑے اصحاب تھے انہوں نے کہا کہ معک بقیت الناس ومعک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اے امیر المؤمنین، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو چاہیے کہ آپ ہرگز یہاں سے آگے نہ جائیں، کیونکہ آپ کے ساتھ دیگر لوگ بھی ہیں اور صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ہرگز یہاں سے آگے نہ بڑھیں بلکہ آپ واپس چلے جائیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان سے بھی فرمایا، ارتفعوا عنی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے قریش کے ان مشائخ کو، کبار اصحاب کو بلایا جنہوں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی اور مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ تو جب ان سے آپ نے مشورہ طلب کیا، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، آپ یہاں سے ہی واپس مدینہ کی طرف پلٹ جائیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے ان سے یہ مشورہ لیا تو آپ نے اعلان کر دیا، انشاءاللہ کل صبح ہم یہاں سے واپس پلٹ جائیں گے۔ جب اتنا اعلان آپ نے کیا تو اسی لشکر میں موجود حضرت ابو عبیدہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی تھے۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے آ کر کے حضرت عمر بن خطاب سے عرض کی، یا امیر المؤمنین افرار من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے کہ آگے بڑھے۔ آپ نے جب وبا کا سنا تو آپ یہاں سے ہی واپس پلٹنے لگے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرط حیرت میں گم ہو کر کہا کہ آپ جیسے شخص سے یہ امید نہ تھی کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے۔ کوئی اور شخص اگر یہ بات کہتا تو یہ قابل تسلیم تھی، لیکن آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا، فرمانے لگے، نفروا من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا اور وہاں سے واپس آنے کا جب ارادہ کیا، اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین اس مسئلے میں پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مسئلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے رکھا۔ تو آپ چونکہ پہلے مشورے میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے، دوسرے میں بھی آپ شریک نہیں تھے، آپ کسی ضروری کام کی غرض سے کہیں دور کے سفر پہ نکلے ہوئے تھے، تو جب یہ مسئلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سنا تو آپ نے برجستہ حضرت عمر بن خطاب کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مشکل وقت کے لیے یہ فرمان پیش کیا، فرمایا کہ اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں سے ہی واپس پلٹ جائیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب یہ سن کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ پہلے جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ مشورے کے بعد عقل کی بنا پہ کیا تھا، مگر ان کا یہ عقل والا فیصلہ بھی حدیث مبارکہ کے عین مطابق نکلا۔ تو ان تمام باتوں کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کریں اور احتیاطی تدابیر کو ہرگز اگنور نہ کریں، نظر انداز نہ کریں اور اس سے روگردانی نہ کریں۔ احتیاطی تدابیر جس حد تک ممکن ہو سکے ہم اس کو اپنائیں، تاکہ اس مشکل وقت میں، اس وبا کے زمانے میں اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم دنیا بھر کے تمام